بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھا دی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں، پڑوسی میں، آپ نیبر کہہ سکتے ہو، کہ ایک دھوبن دھوبی رہتے تھے، میاں بیوی۔ تو ایک رات گرمی کی شدید رات تھی اور میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو ان کی لڑنے کی، جھگڑنے کی اتنی بلند آواز تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت مجھے روکنی پڑی، اور ان کی آوازیں میرے کان تک آ رہی تھی کہ بیوی شوہر سے یہ کہہ رہی تھی، دھوبی سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تیرے خاطر میں نے مشکلیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مشقتیں جھیلی، سادے لباس پہنے، فاقے ڈالے ہیں، اور تو یہ چاہے کہ میرے سوا تو کسی اور سے نکاح کرے تو پھر تیرا میرا گزارا ممکن نہیں۔ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں تیری محبت کی خاطر اب بھی فاقے ڈال سکتی ہوں، اب بھی سادہ لباس پہنوں گی، مشقت اٹھاؤں گی، تکلیفیں جھیلوں گی، لیکن تو میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے گا تو پھر تیرا میرا گزارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میری جیسے ہی قرآن پاک پہ نگاہ پڑی تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے بندے، تو جتنے چاہے گناہ لے کر میرے پاس آ جا، میں جتنے چاہیں گا معاف کر دوں گا، جتنا چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو میرے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، معبود ٹھہرائے گا، تو پھر تیرا میرا گزارا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ توحید کیا ہے؟ یا توحید سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی اکیلا ہے، اس کے سوا ہم نے کسی کو معبود نہیں ٹھہرانا۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ہی اکیلا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ ہی واحد ہے۔ واحد کیا ہے؟ معبود ہے کہ جس سے مانگا جائے، جس سے اپنی آرزوئیں رکھی جائیں، جس کے سامنے اپنی خواہشات رکھی جائیں، جس کے سامنے دعا مانگی جائے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی اور سے کہتے ہیں کہ میری مشکلات کو دور کر، میری پریشانیوں کو دور کر، میری خواہشات پوری کر، میری آرزوئیں پوری کر، کہ تو مشکل کشا ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ کو سائیڈ میں رکھ کر نعوذ باللہ کسی اور کو اپنا معبود ٹھہرا دیا، اور اس کو کہہ رہے کہ تو میرا مشکل کشا ہے، تو میری خواہش پوری کرے گا، تو میری دعا پوری کرے گا، تو میری پریشانیاں دور کرے گا، تو میرے کاروبار میں تنگی دور کرے گا، تو مجھے بچے دے گا، تو مجھے اولاد سے نوازے گا، تو میری شادیاں کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا بنانا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے سوال کرنا، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود ٹھہرانا ہوا۔ یہ توحید نہیں ہوئی، یہ شرک ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تو میری مشکل کشا ہے، کہ تو میری دعا پوری کرے گا، کہ تو میری آرزو پوری کرے گا؟ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، ہر چیز اللہ سے مانگا جائے۔ چاہے آپ کی ایک پن بھی کھو گئی ہے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور سے مانگو گے، اس کا مطلب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا کہ اللہ تو پوری نہیں کرے گا، میں کسی اور سے مانگو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ایک چیز بھی کھو جاتی ہے، چاہے بچہ کھو جاتا ہے، چاہے ایک پن کھو جاتی ہے، چاہے ریزر کھو جاتا ہے، چاہے پینسل کھو جاتی ہے، چاہے کچھ بھی کھو جاتا ہے، آپ اللہ سے مانگو۔ دیکھو، شرک اتنی باریک چیز ہے کہ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے شرک ہو گیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہے، کہ میرے اچار کھانے سے پیٹ میں درد ہوا، نہیں نہیں نہیں، اچار میں نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی جرت ہے، نہ اتنا اس میں کمال ہے، نہ اتنی قدرت ہے اچار میں کہ اس کے کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا۔ اللہ کے حکم سے ہوا ہے میرے پیٹ میں درد۔ اللہ واحد وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد اچار کھانے کی وجہ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اچار میں وہ طاقت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں تاکہ وہ میرے پیٹ میں درد کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ کسی اور کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اچار کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ برگر کھانے سے نہیں ہوتا، یہ بریانیاں کھانے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو اللہ کو ہی بولو نا
کہ اللہ تو میری تکلیف کو دور کر، کہ اللہ تو میری پریشانی کو دور کر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اس کے بعد آپ صلاۃ الحاجات پڑھو، پھر سنت ہے کہ آپ شہد چاٹو، اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن میرا یہاں پر ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہ توحید نہیں ہے، آپ یہ توحید کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، یہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلمے کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہیں مانگا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آج سے ہمیں یہی اپنے اوپر کام کرنا ہے، ہمیں اپنے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ اللہ کے سوا کس سے مانگتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے گر جاتے ہیں تو فوراً سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں کہ یا علی کہہ دیتے ہیں یا غوث پاک کہہ دیتے ہیں کہ مدد فرما، مدد فرما۔ یہ اللہ سے کہو نا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ تو مدد فرما۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو فوراً جو منہ سے نکلنا چاہیے وہ اللہ نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام پیغمبروں کو، تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام اکابرین کو، تمام ولی اللہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہی مقدم رکھنا ہے، سب کی عزت، سب کی محبت آپ پر لازم ہے کہ آپ سب کا احترام کریں، تمام صحابہ، تمام ولی اللہ کا، تمام پیغمبروں کا آپ نے احترام کرنا ہے، محبت کرنی، عزت کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی جو ہے نا اچھی چیزوں پر بھی عمل کرنا ہے، نیک کی ہوئی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ پر یہ حق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرے، کہ آپ نے پہلے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور سے مانگا، کسی اور کو اپنا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا کسی اور کو مشکل کشا بنایا، تو آپ نے شرک کیا۔ آپ کلمہ پڑھیں، آپ پھر سے اسلام میں داخل ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پکار سکے، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنے، اور جنت اور جہنم کا اسی بیس پہ کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا۔